تیز تھی۔ ایک قافلہ مصر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اونٹوں کے سائے اور گرد میں لپٹا ایک خوبصورت لڑکا بھی ساتھ میں تھا۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام۔ سواگت ہے آپ کا ایپیسوڈ 2 میں۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی یوسف ہیں جنہیں ان کے اپنوں نے ہی ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یہ تھی ایک بڑی آزمائش، لیکن ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی آزمائش بھی بتائی جائے گی جس کو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا اور یوسف کو بیچ دیا گیا۔ قیمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو قرآن خود کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی معمولی قیمت میں بیچ دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق خریدنے والا عزیز مصر جس کا نام تھا قطفیر، اور بائبل کے مطابق فرعون کے فوج کا ایک بڑا سپہ سالار جس کا نام تھا فوتیفار۔ بہرحال خریدنے والا جو بھی رہا ہو وہ اولاد سے محروم تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ویسا اگر آزمائشوں کا خاتمہ ہوتا تو یوسف محل سے قید خانے کبھی نہ جاتا، جبکہ یوسف تو آزمائشوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ یوسف جوان ہو رہے تھے اور خوبصورتی میں نکھار آ رہی تھی۔ اتفاق ایسا کہ ایک دن محل بالکل خالی تھا۔ شیطان نے زلیخا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی کہ جس لڑکے کو بیٹا بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس پر وہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ قدم بے اختیار یوسف کی طرف بڑھنے لگے۔ یوسف نے بچنے کی مکمل کوشش کی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے پیچھے سے کرتا پھاڑ دیا اور دروازے پر عورت کا شوہر موجود تھا۔ فوراً زلیخا نے کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی کو کہتے ہیں چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اب تک تو خاموش تھے لیکن اب خاموش رہنا مناسب نہ تھا کیونکہ الزام بہت بھاری آ چکا تھا۔ کہا یہ خود مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک گواہ نے کہا، اور کچھ مفسرین کے مطابق گواہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے اور اگر آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے۔ کرتے کو جب دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب بات واضح ہو چکی تھی، مگر محل کی عزت بھی تو بچانی تھی، اس لیے یوسف سے کہا گیا یہ بات بھول جاؤ۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ شہر میں بات پھیل گئی اور عورتوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ تو زلیخا نے سب کو دعوت دی اور جب یوسف کو بلایا تو وہ سب کے سب دیکھتی رہ گئیں اور بے اختیار چھریاں چل گئیں اپنے ہی ہاتھوں پر۔ پھر آگے اس نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب تک آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ رہی تھیں لیکن اس بار کچھ الگ ہوا۔ یہ ہے رلا دینے والی آزمائش، کیونکہ اس بار خود بھی انہوں نے محل سے بہتر جیل سمجھا اور اب محل کے دروازے بند ہو گئے اور کھلتا ہے جیل کا دروازہ۔ مگر کیا یہی انجام تھا اس نوجوان کا؟ کیا یوسف پر لگنے والے الزام ہٹیں گے نہیں؟ جاننے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں وقت کی کتاب۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔